السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مسجد اقصیٰ اسلام کے 3 مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیر و تاریخ رکھتا ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے معبوس ہونے سے ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات و انجیل کے پیغامات پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدوس اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی معبوس کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سرزمین قدوس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کو مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس ہے اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے پھر پوچھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا 40 سال۔ کچھ علماء اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے تو ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کی گئی، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرندوں، پرند، جانور اور حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے سے بڑے کام سر انجام دیتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیر مقام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ یہ عبادت بڑی طویل ہوا کرتی تھی۔ آپ کئی دن یا کئی ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ ایسے ہی اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مشغول تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا۔
اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ دراصل پیغمبروں کا جسم مبارک کبھی سڑتا نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم مبارک اپنی قبروں میں صحیح اور سالم ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی وفات کے بعد کئی سالوں تک اس عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، تو تب جناتوں کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعہ کو اللہ نے سورۃ سبا میں یوں بیان فرمایا کہ ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت تک کی خبر نہ ہوئی، مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کو کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔